نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نورا من نور الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ حضرت محترم، آج کے اس مختصر سے وقت میں درس قرآن کے موقع پر جو آیہ کریمہ میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کی اور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ اور متقی بن جاؤ۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی فرضیت کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ رمضان کے روزے تم پر ہی فرض نہیں بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے۔ رمضان المبارک کے روزے تم پر بھی فرض تھے، تم پر بھی فرض ہیں اور تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے، اور فرمایا کہ یہ فرضیت، یہ رمضان، یہ روزے تم کو اس لیے عطا کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تقوی اختیار کرو۔ تو جہاں اس آیہ کریمہ میں رمضان المبارک کی فرضیت کا ذکر ہے، تو ایک اور چیز بھی اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، وہ ہے رمضان المبارک کا مقصد، روزے کا مقصد، کہ روزہ ہم کو کس لیے عطا ہوا، روزہ کس مقصد کے تحت عطا کیا گیا، روزے کا مقصد اور کیا تھا، کہ روزہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اس لیے کہ اہل ایمان رمضان المبارک کو پائیں، اس کے روزے رکھیں اور متقی بن جائیں۔ ایک بندہ جس نے پورا مہینہ کوئی گناہ نہیں کیا، نیکیوں میں ہی گزارا، صدقات و خیرات کرتا رہا، بری باتوں سے اجتناب کرتا رہا، اچھی باتوں کا اہتمام کرتا رہا، بری محفل سے بچتا رہا، اچھی محفل میں جاتا رہا، برے کام چھوڑتا رہا، اچھے کام کرتا رہا، بے نمازوں سے دور رہا، نمازیوں کے قریب رہا،
قرآن کو ترک کرنے والے، قرآن کو چھوڑنے والوں سے دور رہا اور قرآن پڑھنے والوں کے قریب رہا۔ الغرض کہ برے لوگوں اور گناہ گاروں سے دور رہا اور نیک اچھے لوگوں اور نیکوکاروں کے قریب رہا۔ جس نے پورا مہینہ اس طرح گزارا، تو جب پورا مہینہ اس طرح گزارا تو پھر اس کی طبیعت میں یہ بات پکی ہو گئی کہ اب اس کی طبیعت میں نیکی کی محبت ہے، برائی سے نفرت ہے، نافرمانی نہیں ہے، فرما برداری ہے۔ اس کی طبیعت میں بے نمازی ہونا نہیں، بلکہ اس کی طبیعت میں نماز پڑھنا ہے۔ اس کی طبیعت میں قرآن سے دور ہونا نہیں، بلکہ قرآن کے نزدیک ہونا ہے، یا قرآن خود پڑھنا ہے یا قرآن اپنے کانوں سے سننا ہے۔ یعنی ہر اچھی بات کے وہ قریب ہو گیا اور ہر بری بات سے وہ دور ہو گیا۔ جب پورا مہینہ پورے 30 دن اس طرح گزارے تو اس کی عادت میں، اس کی طبیعت میں نیکی پیدا ہو گئی، نیکی کی محبت پیدا ہو گئی۔ اور جب نیکی کی محبت پیدا ہو جائے تو ایسے بندے کو قرآن و حدیث میں متقی کہا گیا، تقوی والا کہا گیا، پرہیزگار کہا گیا، نیکوکار کہا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رمضان انسان اور مسلمان کو عطا فرمایا، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اہل ایمان نیکوکار ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں۔ لیکن پورا مہینہ گزارنے کے بعد پر انسان، ایک لفظ ہے خود احتسابی، خود احتسابی، کہ انسان اپنے اندر جھانکے، اپنے دل میں دیکھے کہ کیا پورا مہینہ گزار کر میرے اندر نیکی کی محبت پیدا ہوئی؟ میں نے پورا مہینہ گزارا، روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھیں، قرآن بھی سنا، سارے اچھے کام کیے، تو کیا میرے دل میں نیکی کی محبت پیدا ہو گئی؟ اگر نیکی کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی تو سمجھو میں نے رمضان کا مقصد حاصل کر لیا۔ اگر گناہ سے نفرت میرے دل میں پیدا ہو گئی تو سمجھو پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان کا مقصد عطا فرما دیا۔ اگر قرآن سے محبت، قرآن سے قربت، قرآن پڑھنے اور سننے کا شوق پیدا ہو گیا تو پھر سمجھو رمضان کا مقصد حل ہو گیا، ہمیں رمضان کا مقصد جو ہے حاصل ہو گیا۔ اگر بری محفلوں، برے دوستوں، برے لوگوں اور بری باتوں سے ہم جو ہے اب نفرت کھانے لگے ہیں، ہر اچھے بندے، ہر اچھے لوگ، ہر اچھے دوست اور ہر اچھے کام کو اپنانے لگے ہیں، تو سمجھو پھر ہم کو رمضان کا مقصد حاصل ہو گیا۔ اور اگر یہ ساری باتیں ان میں سے کوئی بھی ہمارے دل طبیعت میں شامل نہیں ہوئی تو پھر افسوس، صد افسوس کہ ہم کو رمضان کا مقصد حاصل نہیں ہوا، ہم نے رمضان کے مقصد کو نہیں پایا، ہم نے رمضان کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں۔ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے تم کو اس لیے عطا کیے گئے، رمضان کے روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، نیکوکار بن جاؤ۔ اور اگر بندہ پورا مہینہ گزار دے، پورا مہینہ روزے بھی رکھے، رمضان کا مہینہ آئے اور ہم رمضان کا مہینہ گزار دیں، رمضان میں ہم نماز بھی پڑھیں، رمضان میں ہم روزے بھی رکھیں، صدقات و خیرات بھی کریں، اچھے کام بھی کریں، اچھے اعمال بھی کریں، بری باتوں سے بچیں، نیکی سے محبت کریں، گناہ سے نفرت کریں، سارے معاملات ہوں، لیکن جو ہی رمضان گزرے ہمارا وہی پہلے والی چال، پہلے والے ڈگر، پہلے والے معاملات، پہلے والی حالت، پہلے والی طبیعت ہو جائے تو سمجھو پھر رمضان کا مقصد ہم کو حاصل نہیں ہوا۔ ہمارے استاد محترم جن کے پاس ہم نے فارسی پڑھی، فارسی کے وہ ہمارے استاد ہیں اور اس شہر کے بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑی ہستی، ان کے وہ صاحبزادے بھی ہیں، وہ فرمایا کرتے ہیں، ایک بڑا پیارا واقعہ سناتے ہیں رمضان کے اختتام پہ۔ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ ساری باتیں حاصل کر لیں تو پھر ہمارے لیے خوشی ہے، کہ ہمارے لیے مبارکباد ہے کہ ہم نے اس کا مقصد حاصل کر لیا، اور اگر یہ سارے باتیں ہمارے اندر موجود نہیں تو پھر افسوس، صد افسوس کہ ہمیں پھر 1 سال انتظار کرنا پڑے گا تاکہ رمضان آئے اور ہم رمضان کے روزے رکھ کر اپنے دل کو تقوی و طہارت سے لبریز کریں۔
فرماتے ہیں کہ ایک بڑھیا، ایک مائی، ایک اماں جان، اس کا بیٹا بیمار ہو گیا تو وہ اس کو طبیب کے پاس لے گئی. بڑی توجہ طلبات ہے. طبیب کے پاس لے گئی اور کہنے لگی کہ یہ میرا بیٹا بیمار ہے. طبیب نے اس کی نبض دیکھی، اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، اس کے جسم کی حرارت، حدت اور گرمی دیکھی تو کہا آپ کے بیٹے کو فلاں مرض ہے، تو میں اس کے لیے دوا تجویز کر دیتا ہوں. یہ دوا ذرا کڑوی ہے لیکن اس کے اندر اگر یہ حلق کے اندر چلی گئی تو امید ہے اس مرض سے تمہارا بچہ آزاد ہو جائے گا. اب کیا ہوا؟ اب جب ماں نے اس کو وہ گولی دی، اس نے وہ دیکھا کہ گولی تو کڑوی ہے، اس نے منہ سے نکال کے باہر پھینک دی. دوبارہ کوشش کی تو دوبارہ اس نے جو ہے وہ باہر پھینک دی. اب ایک عورت اس کے گھر میں آئی، اس کے بچے کا حال احوال پوچھنے، کہنے لگی کہ بہن تمہارا بیٹا کیسا ہے؟ وہ آگے سے کہتی بیٹا اچھا نہیں ہو رہا، اس کا مرض جو ہے وہ دور نہیں ہو رہا، اس لیے کہ وہ دوا کھاتا ہی نہیں ہے. اس کے منہ میں دوا ڈالتی ہوں لیکن وہ باہر پھینک دیتا ہے. اس دوسری عورت نے اس کو مشورہ دیا تو ایسا کر، اگر دوا کڑوی ہے ایک مربے کی ڈلی لے، اس کے اندر یہ گولی رکھ اور اپنے بیٹے کو کھلا دے. بچے میٹھا کھانے کے عادی ہوتے ہیں، شوقین ہوتے ہیں، وہ خوشی خوشی کھا لے گا، مربع کھائے گا تو اس بہانے سے وہ دوا بھی اس کے اندر چلی جائے گی اور تیری خواہش بھی پوری ہو جائے گی. جب دوا اس کے حلق میں، اس کے پیٹ میں جائے گی تو مرض دور ہو جائے گا. اس نے کہا ہاں یہ تجویز اچھی ہے. اس نے ایک مربے کا چھوٹا سا ٹکڑا لیا اور وہ گولی جو کڑوی گولی تھی مربے کے اندر رکھ کے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا یہ مربع ہے، میٹھا ہے، کھا لے. بچہ تھا، میٹھا کھانے کا شوقین تھا، اس نے جلدی جلدی مربع لیا اور اپنے منہ میں ڈال لیا. اب جب مربع کھا لیا تو وہ عورت بھی خوش ہو گئی، شکر ہے دوائی اس کے حلق میں چلی گئی. لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد بیٹے سے پوچھا بیٹا مربع میٹھا تھا نا؟ وہ کہنے لگا ہاں مربع تو میٹھا تھا لیکن اس کے اندر ایک گٹھلی تھی، اس کے اندر ایک گٹھلی تھی. مربع میں نے کھا لیا، گٹھلی میں نے باہر پھینک دی. مربع میں نے کھا لیا، گٹھلی میں نے باہر پھینک دی. وہ کہنے لگی وہ گٹھلی تو تیرے اندر بھیجنی تھی، وہ گٹھلی اندر جائے گی تبھی تو کام بننا تھا، اصل چیز تو نے باہر پھینک دی. یہی حال ہمارا ہے. ہم پورا مہینہ مربع کھاتے ہیں لیکن پورے مہینے کے بعد وہ گٹھلی جو ہے وہ نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں. جب تک وہ گٹھلی ہمارے اندر نہیں جائے گی ہم کو رمضان کا مقصد حاصل نہیں ہوگا. آپ دیکھیں اگر کل عید ہو گئی تو آج کے نمازی دیکھ لیں، کل کے نمازی دیکھ لیں. آج مغرب کے وقت نمازی دیکھیں، کل مغرب کے وقت نمازی دیکھیں، پتہ چل جائے گا. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان اس لیے عطا ہوا کہ تم کو عادت پڑ جائے نماز پڑھنے کی، تم کو عادت پڑ جائے جو ہے قیام کرنے کی، تم کو عادت پڑ جائے قرآن پڑھنے کی، قرآن سننے کی. لیکن پورا مہینہ گزار کے بھی اگر ہم کو یہ عادتیں نہیں پڑی تو پھر افسوس ہے کہ ہم کو رمضان کا مقصد حاصل نہیں ہوا. میں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں سن رہے ہیں یا جو مائیں بہنیں مجھے پردے میں رہ کے سن رہی ہیں، امید کرتا ہوں کہ رمضان کے بعد بھی ان کی یہی روٹین رہے گی، اسی طرح نماز پڑھیں گی، اسی طرح جو ہے مسجد کی رونقیں آباد ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اس جو ہے عمل میں ثابت قدمی عطا فرمائے اور ہم اسی طرح 5 وقت کے پکے نمازی بنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.